أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کے درس کی پہلی آیت ہی نہایت اہم ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 کے طور پر شامل ہے. گویا کہ اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کا حاصل اس ایک آیت میں اس سورہ مبارکہ میں بھی آ گیا، اور یہ گویا کہ ان صورتوں کے آپس میں جوڑے ہونے کے لیے ایک اور شواہد میں سے ایک اور گویا کہ گواہی ہے. آیت آپ کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. یہ عظیم آیت بلکہ یکی از عظیم ترین آیات قرآنیہ نیکی کے تصور کو بتمام و کمال واضح کر رہی ہے. نیکی کا ایک تصور کہ جو عام طور پر معاشروں میں ہوتا ہے، جزوی تصور، ایک مذہبی لوگوں کا تصور ہوتا ہے، عبادات کو سارا اس کے اندر اہمیت کا عمل دخل ہوتا ہے. عام لوگ جو ہیں جدید تعلیم یافتہ مثلا ہمارے معاشرے میں، وہ کہیں گے صاحب سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، باقی نماز روزے کا کیا ہے، وہ کسی نے کر لیا تو اپنے لیے، نہیں کیا تو اپنے لیے. وہ ان کا تصور نیکی ہے. تو نیکی حقیقت میں کیا ہے فی الواقع؟ وہ آیت تو خود نہایت جامع آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ کہ اس میں اہم ترین بات یہ آئی تھی سامنے کہ نیکی کی روح تو ہے ایمان، لیکن نیکی کے جو مظاہر ہیں ان میں اولین مظہر ہے انسانی ہمدردی کا وہ جذبہ کہ جس کے تحت انسان اس مال کو جو خود اسے محبوب ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب،
قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، محتاجوں کو، مقروضوں کو، غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور مسافروں کو دے سکے اپنا مال۔ یہ گویا کہ جو مظاہر نیکی ہے، عملی نیکی، اس میں اہم ترین نیکی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ جو اسلوب ہے قرآن میں فعل مضارع سے پہلے لام اور نون کو لگا دینا، اس کا یوں سمجھیے کہ نفی کی انتہا ہے۔ جیسے فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، لا فعلن، یہ گویا کہ کسی چیز کے کرنے کے ضمن میں، کسی چیز کی حتمیت، قطعیت، یقینیت کے لیے اب یہ آخری اسلوب ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے ناممکن ہونے کے لیے، کسی چیز کے ناممکن الحصول ہونے کے لیے یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں۔ اب اس آیت میں پہلے تو غور کیجئے، میں اگرچہ اس پر بڑی تفصیلی بحث میں کیا کرتا ہوں اس منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں، لیکن آج پھر میں اس کا تھوڑا سا اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر جو بھی اہل لغت ہیں یا مفسر حضرات ہیں، انہوں نے اس بر کا ترجمہ کرنے میں ویسے تو یہ کہ قریب قریب بات آ جاتی ہے، وفاداری، کسی کا حق پورا ادا کرنا، اللہ کا حق آپ پورا ادا کریں تو گویا کہ آپ بر ہیں، وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، تو اس طریقے سے میں اپنے والدین کے لیے میں وفادار ہوں، نیک ہوں، ان کے خدمتگار ہوں۔ اسی طرح برم بوالدتی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی والدہ کے حق میں بہت ہی خدمتگار، خدمت گزار، بہت نیک، بہت وفادار ہوں۔ لیکن اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بحر کے مقابلے میں بر کا لفظ آتا، بحر و بر۔ بحر میں جب تک انسان ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ شیکی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے سمندر ہے، سمندر میں لہریں اٹھ رہی ہیں، جہاز ہچکولے کھاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، بڑے سے بڑا جہاز بھی ہچکولے کھائے گا، بڑی بڑی لہریں آ جاتی ہیں، تو گویا کہ بڑی انسرٹنٹی سی ہوتی ہے جب تک کہ آپ سمندر میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کا پاؤں آ جاتا ہے بر پر، یعنی خشکی پر، اب ایک طرح کی شیورٹی، کانفیڈنس، سیلف ایشورنس، اب آپ کو ایک اعتماد ہو گیا، اب وہ خوف اور خطرے کی کیفیت، وہ شیکینس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں دل کی وہ کیفیت، دلی اطمینان، دلی سکون، جو کہ در حقیقت کسی خیر کے کام کے کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ جیسے سمندر سے اتر کر اگر جب تم خوشی پر آ جاتے ہو تو تمہارا طبیعت میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے ہی کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں دل میں وہی ٹھنڈک محسوس ہوگی، وہی اطمینان محسوس ہوگا، وہی ایک انشراح کی کیفیت محسوس کرو گے، خاص طور پر جبکہ تمہیں بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، تمہارے پاس بھی راشن ختم ہو رہا ہو، اگر اس حال میں کہیں تم نے کسی بھوکے کو بھی اپنے پاس جو بھی کچھ ہے اس میں شریک کر لیا، تو پھر جو کیفیت حاصل ہوگی، روح کو جو بالودگی ملے گی، جو اس کے اندر ترفع ہوگا، جو اس سے ایک روحانی مسرت حاصل ہوگی، اس کا تم اندازہ کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں ورچوز، خدمت خلق کے کام، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا کام، لوگوں کے رنج کو شیئر کر لینے کا کام، سمپیتھی، سمپیتھی انگریزی کا لفظ جو ہے وہ سم اور پیتھی، پیتھوس کہتے ہیں رنج اور غم کو، تو رنج اور غم میں شریک ہو جانا، سمپیتھی، آپ اس کے غم میں شریک ہو گئے، آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کا غم آپ نے بانٹ لیا ہے۔ سمپیتھی کے معنی یہ ہے اصل میں ہمدردی، ہمدردی، درد آپ کا مشترک ہو گیا ہے، ہم عصر، ایک ہی زمانے کے لوگ، ہم جماعت، ایک ہی جماعت میں لوگ، ہم درد، وہ لوگ جن کے درد مشترک ہو جائیں، جو لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک نظم جو پڑھی تھی میں نے میٹرک میں انگریزی میں، وہ مجھے نہیں بھولتی ہے، وہ بڑی پیاری نظم ہے، چیریٹیز۔ اب چیریٹی کا لفظ آتا ہے انگریزی میں بر کے لیے، نیکی، خیر، بھلائی، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی دوا دارو کرنا، یہ سب کیا چیریٹی ہے، چیریٹیبل ایکٹس ہیں۔ چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، اب یہ تین الفاظ دیکھیے، اس نیکی کے کام کرنے سے ایک سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، اینڈ ہیل،
آپ کے اندر کے زخم جو ہے وہ ان کے اوپر مرہم رکھا جاتا ہے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers. یہ تو نیکیاں جو ہیں یہ انسانوں کے قدموں میں جیسے پھول کسی نے بکھیر دیے بکھرے ہوئے ہیں. جو شخص چاہے پھول اٹھا لے. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، وہ جو کھلے ہوئے پھول ہیں یا بکھرے ہوئے پھول ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کی جھولی جتنی بڑی ہے اتنی پھول سمیٹ سکیں گے. They are scattered over the feet of men like flowers. No mysteries here, no special mood. For the high and not for the low. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے ہی صرف اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوں، غریبوں کے لیے نہ ہو. غریب اپنی ایک روٹی میں کسی کو شریک کر لے گا تو اس سے کہیں زیادہ مسرت حاصل ہو جائے گی، جبکہ لکھ پتی جو ہے 100 مسلی کھلا دے اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو وہ کیفیت نہیں مل سکتی کہ جو غریب اپنی ایک روٹی کو بانٹ کر اگر کھا رہا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ کوئی ایکسکلوسیو وہ نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں ہی کے لیے ہو. نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل موڈ فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو. اب یہاں سملی آئی ہے جسے کہتے ہیں تمثیل. The smoke ascends as high from the hearth of a humble cottage as from that of a haughty palace. ایک بہت شاندار محل ہے، اس کی بھی چمنی سے دھواں جا رہا ہے. ایک بیچارے غریب کی کٹیا ہے، اس کٹیا میں بھی کوئی چولہا جل رہا ہے، اس میں سے بھی دھواں جا رہا ہے. دھواں برابر اوپر جائے گا، اس کے اوپر جانے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے وہ ہاٹی پیلس سے نکل رہا ہو اور چاہے ہمبل کاٹیج سے نکل رہا ہو. اسی طرح ان نیکیوں سے اپنے آپ اپنے باطن کے اندر ایک راحت کا احساس حاصل کر لینا، یہ سب کے لیے کھلا میدان ہے. پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایمان کی فوراً بعد وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اب یہاں بھی انفاق کو پہلے لائے اور یہی گویا کہ اصل روح بیان کی. یہاں تو ایک ہی چیز کا بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں نمایاں کیا ہے کہ ایک ہے وہ مال خرچ کرنا جو آپ کو خود پسند نہیں ہے. سورہ بقرہ میں جو 2 رکوع آئے تھے اس میں بھی اس کی بات آئی تھی کہ الا ان تغمضوا فیہ، تم جو ہے اپنا ردی مال نکال کر کسی کو نہ دو غریب کو، کہ جو اگر کسی وقت تم غریب ہو اور تمہیں دیا جائے تو تم کبھی پسند نہیں کرو گے کہ تم وہ مال قبول کرو، الا یہ کہ بس صرف اپنی نگاہ بند کر لو اور لے لو. ٹھیک ہے، اب جو بھی میں نے ہاتھ دستے سوال دراز کیا تھا، اب جو بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے قبول کر لوں گا. لیکن یہ کہ نہیں، مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، وہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں. اب انفاق کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، بہت مفصل بحثیں ہم کر چکے ہیں کہ انفاق ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی مدیں جو ہے ان میں ایک ہے غربا مساکین، ان کے لیے خرچ کرنا. اس کے لیے زیادہ طور پر عام طور پر صدقات کے لفظ آتے ہیں، ایتاء مال کا لفظ آتا ہے. انفاق کا لفظ آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے صرف کرنا. لیکن اس میں بھی بہتر سے بہتر مال نکالو، اعلیٰ سے اعلیٰ مال نکالو، بیشتر مال نکالو. یہ نہیں کہ تھوڑا سا نکال دیا اور اس سے سمجھا کہ بس میں نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں، بہتر اور بیشتر مال نکالو اللہ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب ماں میں عام کر دی، جو بھی تم خرچ کرو گے، جو شے بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے. جن احساسات و جذبات کے ساتھ تم خرچ کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. تمہاری دلی جو کیفیات اس وقت ہے وہ بھی اللہ پر آیا ہے. اور یہاں ایک نقطہ نکالا ہے بعض مفسرین نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بھی ہے اور آج کے ماحول میں بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے، کہ وہ چیزیں بھی کہ جو آپ کے گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی کسی کو دے دینا ثواب سے قطعاً خالی نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نیکی کا اعلیٰ مقام، بلند مقام، نیکی کی اصل حقیقت تک رسائی کے لیے تو جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ زائدہ ضرورت اگر کوئی مال ہے یا وہ اب آپ کے دل سے اتر گیا ہے، کپڑا ہے کوئی ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی پھٹا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے دل سے اتر گیا، اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ نے اس کی جگہ نیا کپڑا سلوا لیا، تو دے دیجیے کسی کو. ظاہر بات ہے کہ آپ آ جائے گا کسی کے. تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی در حقیقت ثواب تو اس میں بھی ہے، خیر تو اس میں بھی ہوگا. لیکن یہ کہ یہاں جو اصل بحث ہے وہ یہ کہ نیکی کی اصل حقیقت، ورچو کی جو اصل ریئلٹی ہے
اور اس کی جو حقیقت تک رسائی جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو مال محبوب ہو اسے اللہ کی راہ میں صرف کرو۔ اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے، خاص مسئلہ ہے جو یہودیوں نے حضور کے خلاف ایک سکینڈل کے طور پر اور ایک آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھے، نہ وہ گوشت کو جائز سمجھتے تھے نہ اونٹ کے دودھ کو۔ اب اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اسی شریعت کے پیروکار ہیں جو ابراہیم کی ہے، ملت ابراہیم حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن ابراہیم کے زمانے سے تو یہ چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں، یہ محمد نے کیسے حلال کر لی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بات تمہاری غلط ہے، یہ چیزیں حرام نہیں تھی، ہاں ایک خاص بات ہے جو اس کے پس منظر میں ہے، وہ کیا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اب الطعام یہاں پہ آیا، الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، معہود ذہنی، جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حلت و حرمت کے بارے میں جو ایک اختلاف اور نزاع برپا کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر چیز کھانے جائز ہے، یعنی یہ کہ سور کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا اور مردار کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا، لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں یا اس معاشرے میں جن کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اب وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، یہ چیزیں تھیں جو ان کے یہاں کھائی جاتی تھی، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جسے حرام ٹھہرا دیا تھا خود اسرائیل نے اپنے آپ پر۔ اب یہاں اسرائیل آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو نام تھا وہ تو یعقوب تھا، لیکن ان کا خطاب یا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی میں عبداللہ کو کہتے ہیں، اسر سے ہی اسیر بنا ہے، اور ہمارا تنظیمی اسرا، ایک بندش جہاں ہو، بندش چند افراد مل کر ایک یونٹ بن گئے ہیں، وہ ہم اسرا کہتے ہیں اسے۔ اسیر وہ ہے جو بنا ہوا ہے، بیڑیاں ہیں اس کے یا کوئی اور اس کسی زنجیر میں اس نے جکڑا ہوا ہے، وہ اسیر ہے۔ تو اسم عبد کے لیے، بندے کے لیے، غلام کے لیے، ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، تو اسرائیل عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب یا خطاب تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لی تھیں، خاص طور پر یہ اونٹ کا جو گوشت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے علماء کی منہ شگافیوں کی وجہ سے بعض اور چیزیں بھی اوپر حرام کر دی تھی، جن کا کہ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، بعض چیزیں وہ جانور وہ کہ جن کے ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جن کا وہ ایک ہی کھر ہوتا ہے، وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے، لیکن وہ بھی اصل میں سزا کے طور پر کہ انہوں نے بہت مین میخ نکالی، بہت سوالات کیے، تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اپنے اوپر کچھ اور چیزوں کی بندش کرا لی۔ لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ اونٹ کا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا۔ اب اس کے ضمن میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ عرق النساء کا انہیں عارضہ تھا، تو اطباء کا کہنا یہ تھا کہ آپ یہ گوشت نہ کھائیں اور اس کا دودھ نہ پئیں، تو اس لیے انہوں نے ترک کر دیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ انہیں بہت محبوب تھا، بہت ہی اس کے مشتاق تھے اس کے کھانے کے، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی، اللہ اگر مجھے اس عارضے سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے تو میں اپنی محبوب ترین چیز ترک کر دوں گا، اور وہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا جو انہوں نے ترک کر دیا۔ واللہ عالم کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی کہ میں اب یہ اونٹ کا نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا۔ یہ چیز پھر ان کی اولاد میں چلی ایسے کہ اس نے شکل اختیار کر لی کہ شاید یہ کوئی شریعت کا ضابطہ ہے یا قانون ہے۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حضور کی زندگی میں بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر بعض چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، قسم کھا لی تھی کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لی ہے وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے، صرف اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں۔ اس میں اندیشہ یہی تھا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو امت یہ سمجھے گی کہ شاید یہ آپ نے ایک طبع بشری کے طور پر نہیں کیا ہے، ذاتی ویسے ہی فیصلے کی بنا پر نہیں کیا، شاید یہ کوئی شریعت کا حکم ہے۔ تو چونکہ نبی کا تو ہر فعل جو ہے پھر آگے حجت بننے والا ہے، اسی سے تو استدلال کیا جائے گا، اسی سے بنیاد جو قائم کی جائے گی اپنے تمام دلیلوں کی، لہذا منع کر دیا گیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔
اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ قسم کھا بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھولنے کا اور قسم توڑنے کا راستہ بتا دیا ہے، معین کر دیا ہے آپ کے لیے۔ یہ سورہ مائدہ میں تفصیل سے آ چکا ہے کہ اگر قسم کوئی پورے دل کے ارادے کے ساتھ کھائی گئی ہو اور اسے پھر توڑنا ہو یا کھولنا ہو تو اس کی یہ کفارہ موجود ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ تھا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے گویا کہ طے کر لیا تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ واقعہ ہو چکا تھا تورات کے نزول سے قبل۔ ظاہر بات ہے حضرت یعقوب کے تو کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، انہی کی نسل میں تو آ رہے ہیں، انہیں تورات عطا کی گئی۔ تو یہ گویا کہ کئی سو سال قبل حضرت یعقوب کے کیے ہوئے ایک فیصلے کی بنا پر بنی اسرائیل کے اندر اس چیز کی بندش چلی آئی، حالانکہ تورات میں تو قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، تو اے نبی سے کہیے لاؤ تورات اور پڑھو اسے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے اس کے لیے ذرا تحقیق بھی کی تو معلوم ہوا کہ تورات میں تو اتنا کھلا حکم لکھا ہوا ہے، ایوری موونگ تھنگ that liveth on earth shall be meat for you۔ اب یہ جو پہلی کتاب ہے بک آف جینیسس، سفر تخلیق، اس کے 9ویں باب کی یہ تیسری آیت ہے، جو بھی زمین پر چلتی ہوئی چیز ہے، جانور جو رہ رہا ہے، جو بھی ہے، جاندار جو بھی ہے، ایوری موونگ تھنگ جو چل رہا ہے، that liveth on the earth shall be meat for you even as the green herb have I given you all these things، جیسے ہم نے ہری جو ہے سبزیاں اس زمین کی تمہارے لیے حلال کر دی ہے، اسی طرح یہ تمام جو موونگ حیوانات ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہی واحد آیت ہے تورات کے اندر، لہذا تورات سے وہ نکال کر نہیں دکھا سکے کوئی حکم اونٹ کی گوشت کی حرمت کا، تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکے فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك، تو اب اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر تہمت جڑے گا، غلط بات جو ہے اللہ کے گھر منسوب کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں در حقیقت کے جو تعدی پر اترے ہوئے ہیں، جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں۔ یہ گویا کہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ جیسے مباہلے کی دعوت حضور نے دی تھی جو نصارہ کو، عیسائیوں کو، اور وہ اس سے کنی کترا کر بھاگ گئے تھے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی کھلا چیلنج کیا کہ لاؤ تورات، قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، لاؤ تورات اور کھولو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے دیکھو اللہ نے سچ بات واضح کر دی ہے، حقیقت واضح کر دی ہے، اگر تم مغالطے میں تھے تو اب اس کی تصحیح ہو جانی چاہیے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس پیروی کرو ابراہیم ہی کے طریقے کی جو یکسو تھے، ہر اعتبار سے یکسو، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم نے اگر ابراہیم الاٹ کر دیا ہے بنو اسماعیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو موسیٰ یا عیسیٰ تک محدود رکھے ہوئے ہو، جبکہ ان سب کا کہ جد امجد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو انہی کے ملت کی، انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مطلب اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اور غلامی کے لیے اور نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے، للذی لام تاکید کا ہے، وہ یقیناً وہی ہے، بے بکہ جو بکہ میں ہے۔ یہاں سب سے پہلے لفظ بکہ سمجھ لیجئے، یہ مکہ اور بکہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے، یہ دو لغتیں ہیں ایک ہی لفظ کی۔ عربی زبان کا بھی قاعدہ یہ ہے، اور یہ مجھے آج ہی اصل میں جب میں صبح غور کر رہا تھا اور میں نے کچھ تحقیق کی ہے تو یہ میرے علم میں اضافہ ہوا کہ عربی زبان میں لام اور بے جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، چنانچہ لازم کو وہ لازم بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ تین لازم جو حضرت آدم کی تخلیق میں 3 لازم آتا ہے، وہ گارا جس میں کہ لیس پیدا ہو چکا، چپچپاہٹ پیدا ہو جائے، تو لازم ہم کہتے ہیں چپک جانے کو، لازم لزوم چپک جانا۔ ملتزم رفیق ہمارا تنظیم کا وہ ہوتا ہے جو واقعی چمٹ گیا ہو اس کے نظم کے ساتھ اور پابندی کر رہا ہو، تو لازم کی جگہ وہ لازم بن گیا۔ تو میم اور یہ بے جو ہے یہ ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں۔ اور عراق میں در حقیقت شہر کو کہتے ہی بک تھے، چنانچہ ایک بہت بڑا شہر ان کا ہوتا تھا، اب تو خیر وہ بہت ہی یعنی شاید نام بھی کہیں اس کا باقی رہ گیا ہے، حقیقت کوئی ہے یا نہیں مجھے نہیں علم نہیں ہے۔ بال بک، بال ان کا بہت بڑا دیوتا ہوتا تھا مشرکوں کا، تو بال بک وہ شہر کہ جو بال کا ہے، بال کا شہر تو بال بک تھا۔